الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اہل کتاب، تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ بہت سے تم میں سے فاسق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا میں آگاہ کروں تم کو کہ کون برا ہے ان سے بے اعتبار جزا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ وہ لوگ جن پر لعنت کی اللہ نے غضب فرمایا ان پر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، اور جنہوں نے پوجا کی شیطان کی، وہی لوگ بدترین ہیں بلحاظ درجہ کے، اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے اور نکلے بھی کفر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ کرنے میں اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے تھے انہیں ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جو وہ کرتے تھے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت فرمائی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی نہ رکھی جائے، وہ منافقت کرتے ہیں، وہ تو دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ حکم ہوا کہ تم تو ایمان لا چکے ہو، پھر ان کا اور تمہارا راستہ بالکل جدا ہے۔ تم دین پر قربان ہونے والے ہو، دنیا کو دین پر قربان کرنے والے ہو، یعنی جان مال اولاد ماں باپ وطن قربان کرنے والے ہو، اور وہ اس دین سے مذاق کرتے ہیں اور اسے کھیل سمجھتے ہیں۔ اتنا فرق ہے، اگر تم ایسے گستاخوں سے دوستی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ جو یہ گناہ عظیم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل ختم کر دیتا ہے۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ مال کو خالق کے دین متین سے مذاق کر کے بے جان و بے زبان بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرتے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بناتے، جس طرح کہ حضرت عزیر کو یہودیوں اور حضرت عیسیٰ کو نصرانی خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ آج کا فرمان الہی مومنین کو ہدایت دیتا ہے کہ ان بد باطنوں، بے عقلوں اور گمراہوں کو کہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیوں دشمنی کرتے ہو، ہمارے دین کا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ ہمارا کیا گناہ ہے یا کیا غلطی تم نے دیکھی ہے بجز اس کے کہ ہم مالک و خالق وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں؟ تم اگر برائی دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، برے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان پر غضب الہی نازل ہوا اور انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو برائی میں جلدی کرتے اور صراط مستقیم سے روکتے تھے، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفر میں آتے ہیں اور اسی طرح کافر لوٹتے ہیں۔ ان کو ان کے کفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا رتبہ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ تم لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہو کہ تمہارے علماء اور رہنما بھی تمہیں حرام خوری اور گناہوں سے نہیں روکتے، اور یہ وہ موقع ہے جب سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے علماء سردار ابوہ
سر اور ابوا رافع حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں اور اس کی ساری کتابوں اور اس کے سارے رسولوں پر، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نام سن کر وہ سیخ پا ہو گئے اور حضرت عیسیٰ پر سخت اعتراض کیا، جس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا جو آپ کو سنایا ہے۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے کفر لے کر گئے، وہ کفر کے ساتھ ہی واپس ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونے کے لیے کامل اطاعت لے کر حاضر ہونا ضروری ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی جاتی ہے کہ صحیح مسلمان اور صحیح مومن بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، ورنہ کعبہ شریف جائے یا مدینہ پاک جائے، قرآن پاک پڑھے یا روزہ رکھے، نسبت کے بغیر یعنی کامل اطاعت کے بغیر انسان فیضان رسول سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینے کی صفائی ضروری ہے، اور سینہ صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے، جو اس محفل کی غرض ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔